السلام علیکم۔ پاکستان اور بالخصوص اوورسیز پاکستانیوں کو بدنام کرنے اور ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے انفرادی عوامی شکل میں کوششیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن آج اس ویڈیو کے اندر دیکھیے گا کہ کس طرح یہ بدعنوانی جو بالآخر اوورسیز پاکستانیوں کے گلے پڑی۔ قائمہ کمیٹی کی بریفنگ میں پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل مصطفیٰ جمال قاضی ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً 12,000 افغان شہریوں نے پاکستان کے جعلی پاسپورٹ حاصل کر کے ان پہ سفر کیا اور بالآخر مختلف طرح کی وارداتیں کی، اور وارداتیں کرنے کے بعد ان پاسپورٹ کو وہاں پر ضائع کر دیا گیا۔ یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں سننے کو ملے گا کہ آپ قریب رہیں کبھی آپ نے خبر سنی کہ سعودی عربیہ میں کسی نے جعلی پاسپورٹ بنوا لیا، یا آپ نے سنا کہ امارات کے اندر کسی نے پیسے دے کے امارات پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے پاسپورٹ بنوا لیا۔ پاسپورٹ تو دور کی بات ہے، لیکن آپ وہاں پر کسی ایک صفحہ ایک ورک بھی وہاں پر حکومتی لیول پہ ہونا وہ آپ جعلی نہیں بنوا سکتے۔ اور یہ ہمارے پاکستان میں ہوا کہ تقریباً 12,000 کے قریب افغان شہریوں کو پاکستان کے پاسپورٹ جاری کیے گئے۔ جو پاسپورٹ بھی جاری ہو جائے نا تو تھر تھلی مچ جانی چاہیے، لیکن یہ تو 12,000 پاسپورٹ جاری ہوئے۔ تو یہ 12,000 افغانی وہ تھے جو پاکستان سے جب جاتے تھے نا سعودی عرب پہنچ کے، اکثر خبریں کیا ملتی تھی، سعودی عرب کے جدہ یا ریاض ایئرپورٹ کے اوپر ایک غیر ملکی پکڑا گیا ہے جس کے قبضے سے منشیات ملی گئے اور جنسیت کیا ہے پاکستان۔ تو اس کے اوپر لوگ کہا کرتے تھے کہ یار پٹھان بھی کہتے تھے بھائی یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ افغانی ہے، وہی آ کے یہاں پہ یہ کام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی یہ منشیات فروشی کی وجہ سے پاکستانیوں کو وہاں پہ ایئرپورٹس کے اوپر بڑی خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انتہائی سخت چیکنگ اور جو ہیمولیشن ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو پاکستان کا فیک پاسپورٹ استعمال کر کے منشیات اسمگلنگ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ایک بہت بڑے عرصے تک پاکستان کی ناک میں ایک دم کے رکھا، اب یہ اپنے ملک میں جا رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور انہیں اپنے ملک میں ہی سیٹل ہونا چاہیے۔ اوورسیز بھائیوں کے لیے میری ایک ہی بات ہے کہ آپ لوگ محنت کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کی جو پریزنس ہے، جو آپ کی جو ایک اہمیت ہے، وہ کسی بھی جگہ پہ، کام والی جگہ پہ، اور آپ کی وجہ سے جو نظام چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس لگاتار محنت کرتے رہنے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو ماضی کے داغ ہیں یہ انشاءاللہ دھل جائیں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام پردیسیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔